نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سنو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے مطابق یہ ارشاد فرمایا ہے ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، یہ پریشانی نہ آ جائے، یہ دکھ نہ آ جائے، یہ تکلیف نہ آ جائے۔ غم ہوتا ہے ماضی پر، یار مجھے اس بات پر بڑا غم ہے، یہ میرا نقصان ہو گیا، بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے، یعنی ماضی کی کسی نعمت پر زوال کے ملال کو غم کہتے ہیں، اور مستقبل میں کسی نعمت کے زوال کو خطرہ یا خوف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بالکل واضح سمجھ لیں، اس سے مراد دنیا کے مسائل اور معاملات نہیں ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جی ان کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں آئے گا، تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی سے وہ نہیں گزریں گے، ایسا نہیں ہے۔ دروازہ بند کریں، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا جائے گا نا جی قبلہ، یہ یاد رکھے اس کو کڑی کی بھی اتنی ٹائٹ کس کر کے اللہ لگائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آپ کو قبلہ اگر ساری زندگی آسانیاں ہی آسانیاں، آسانیاں ہی آسانیاں آپ کو مل رہی ہیں نا، آپ کے اوپر خوف طاری نہیں ہوا، بھوک طاری نہیں ہوئی، فاقے نہیں دیکھے آپ نے، پھلوں کی کمی نہیں دیکھی، مال کی کمی نہیں دیکھی، نقصان نہیں دیکھا، بیمار نہیں ہوئے، پریشانی نہیں دیکھی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے رب تیرے سے ناراض ہے، اللہ سخت ترین ناراض ہے تیرے سے۔ وہ بندہ جو 40 دن بیمار نہیں ہوتا وہ فکر کرے کہیں میرے سے میرا اللہ ناراض تو نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ من الخوف، میں خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مالوں کی کمی سے بھی، نقص من الاموال والانفس، تمہاری جانوں کی کمی سے بھی، والثمرات، پھلوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا۔ وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، جب وہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کا تھا، اللہ کی طرف ہی تو چلا گیا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی، واولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک مقام پر یہ، ایک مقام پر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے نفسوں، ان کی جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، جن لوگوں کے یہ پیمانے بنے ہوئے ہیں کہ جناب بس سکھ ہی سکھ ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، میرے بابو قرآن پاک نے تو ایسے کھول کھول کے تمہارے سامنے ہر چیز رکھ دی، ہر چیز کھول کھول کے سامنے رکھ دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تمہیں قتل بھی کیا جائے گا، تم قتل بھی ہوگے اس کی راہ میں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی تم سے وعدے کر دیے گئے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا، جن لوگوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا کیا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے
लम्मियां लम्मियां गड्डियां होण ते पीर आपस में लड़ते पे होण, मेरा 22 लाख मुरीद है, मेरा 50,000 मुरीद है, मेरा 1 लाख मुरीद है। और ये कोई विलायत नहीं है, ये सब ढोंग है। ऐसे लोगों का किसी पीरी किसी मुरीदी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। 24 घंटे तुसी बुलेट प्रूफ शीशियां दे अंदर बैठे हो, गड्डियां भी तुहाडी बुलेट प्रूफ, गिरद तुहाडे 50-50 गार्ड, काफले तुहाडे चलन ते 50-50 गड्डियां अगे 50-50 पीछे। ये कोई विलायत नहीं है। कायनात में सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो तेरे मेरे सुने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, हज़रत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पर खौफ भी तारी हुआ, गम भी तारी हुआ, आपको मुसीबतें और परेशानियां भी आईं। उनमें से मैं आपको चंद अर्ज करता हूँ। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर बयान करती हैं कि जिस दिन सूरज को गहन लगता उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा हो जाते। आपने घबराहट में किसी औरत की कमीज़ ले ली, फिर आपको चादर लाकर दी गई, फिर आपने इस कदर तवील क़याम किया कि कोई शख्स आता तो उसको बिल्कुल न पता चलता कि आपने रकू किया है, आपके तवील क़याम की वजह से, और मामूल से ज़्यादा रकू की रिवायत की गई। मैं जब था ना जी मदीना मुनव्वरा में, उस वक्त भी चांद ग्रहण, पूरा चांद ग्रहण लगा था रबीउल अव्वल के महीने। उस वक्त उन लोगों ने नमाज शुरू की, इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी नमाज, बहुत लंबी नमाज पढ़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने, ये से मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आप खौफजदा हो गए। अब ये खौफजदा होना, परेशान होना, ये कौन हो रहा है? सरवरे कायनात, सदरे कायनात आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अम्मा जी आयशा बयान करते हैं कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज आंधी आती ना, तो आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ करते, ऐ अल्लाह मैं तुझसे उस खैर का सवाल करता हूँ और जो कुछ उसके साथ है उसकी खैर का सवाल करता हूँ, और मैं उसके शर से, और जो उस शर में उसमें है, और जो शर उसमें है, और जो शर उसके मुताल्लिक है, तेरी पनाह तलब करता हूँ। जब आसमान पर अबद छा जाता, यानी बादल छा जाते, तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर के रंग उड़ जाते, आप खौफजदा हो जाते घबराहट से। कभी चेहरा हुजरे के अंदर तशरीफ ले जाते, कभी हुजरे से बाहर तशरीफ ले आते। जब बारिश हो जाती तो फिर आपका खौफ दूर हो जाता। अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस कैफियत को भांप कर आपसे सवाल किया, इसकी वजह पूछी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या वजह है? आका जी ने फरमाया, कौम आद के अबर की तरह न हो, उन्होंने भी जब अपनी बस्तियों को में अबर आते हुए देखा तो कहा ये हम पर बरसने वाले बादल हैं, दर हकीकत वो अल्लाह का अजाब था। ये सही बुखारी शरीफ के हदीस है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर बुढ़ापा तारी हो गया, बूढ़े हो गए या रसूलल्लाह। आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा अम्मा यतसालून और सूरह कुव्विरत इज़ा शम्सु कुव्विरत, इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू सैफ लोहार के पास गए। ये अबू सैफ कौन है? ये मेरे आका जी अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत इब्राहीम के रज़ाई वालिद हैं। इनके हाँ हुजूर का साहबजादा हजरत इब्राहीम वो पल रहे थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तशरीफ लेके गए तो आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बोसा दिया। वो कहते हैं कि फिर हम उसके बाद हम उनके पास गए और
یہ وہ وقت تھا جس وقت حضرت ابراہیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے، ان کی روح قبض ہو رہی تھی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اپنے ہاتھوں میں، اپنی گود میں اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، بیٹا یعنی اور خوبصورت ترین بیٹا، آقا جی کی تو ساری اولاد باقی سبحان اللہ ہے، لیکن ابراہیم کی کچھ اور بات تھی، بیٹا تھا آقا۔ تو آپ نے فرمایا ابن عوف یہ آنسو رحمت کے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ رو رہی ہے، دل غمزدہ ہے، ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم آپ کے فراق سے اے ابراہیم البتہ غمگین ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک۔ بیٹا یہ نہیں کہ غم نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، آنسو بھی جاری۔ آج ولایت کے نا جی پیمانے بدل گئے۔ اب یہ میں نے صحیح بخاری شریف سے، صحیح مسلم شریف سے اور قرآن پاک سے آپ کے سامنے میں نے یہ ساری چیزیں رکھی۔ اکثر جو میں 100% نہیں کہتا کہ 100% ہی کام بالکل سپر ہٹ ہے، پروگرام ہے، گڑبڑ بھی ہے، لیکن ہم ان کے اوپر، ہم فسادیوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے، ہم جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ فسادی، لڑاکا، جھگڑالو، قاتل کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا انسان کے بارے میں، اللہ کے خلیفے کے بارے میں۔ اب ایمان سے بتائیے گا کہ کیا ساری انسانیت ہی قاتل ہے؟ کیا سارے انسان ہی فسادی ہیں، لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نظر نیکوں کے اوپر تھی، صالحین کے اوپر تھی، فرشتوں کی نظر فسادیوں کے اوپر تھی۔ حضرت میں سب کی بات نہیں کرتا، اس وقت اگر روئے زمین پر تمہارے اللہ کے ولی زندہ ہیں تو تمہاری مسجدوں کے امام ہیں، بڑی بڑی لینڈ کروزروں والے پیر نہیں، لمبے لمبے جو ہے نا جی، وہ ایک پیر صاحب جی نے جی میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار میں آپ کے پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے پیر صاحب سے ملنے کی شرائط ہے۔ میں کہا جی کیا شرائط ہے؟ کہتے جی پہلے 12 مہینے آپ قافلہ کریں، 12 مہینے آپ قافلہ کر گھروں نکلو تے آؤ رولو، بیویاں بچے نو مارو، بھاڑے چھٹو بھاڑے اور لعنت ہے تیرے پیر دے ہوتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط رکھی تھی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر جا کے تھوڑے پیر صاحب دی ہونی، اور لعنت ہے تیرے پیر دے ہوتے۔ ایسا منحوس انسان جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم یہ پیر نہیں، یہ دنیا کے اندر شیطان کے نمائندے ہیں، یہ دنیا کے اندر شیطان کے نمائندے ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ جو آپ کے مساجد کے ائمہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر 24 گھنٹے انتظامیہ کا خوف طاری رہتا ہے ہر وقت۔ جس دن گھر میں ان کے اچھا کھانا پک جائے تو عید کے دن ہوتے ہیں، اور یہ جڑے مرید دے گھر جانا جناب پہلے تو جناب بکرا اور ہر چیز پکی پئی ہونی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں تو ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ دیکھو پیٹ کے اوپر میں نے پتھر باندھ دی۔ آقا جی نے اپنا بطن انور اٹھایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ جو نعت خان حضرات ہے، اور جو نعت خان ایک رات کے اندر 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ
اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ 5 لاکھ آپ کے مسجد کے امام کی سالانہ تنخواہ نہیں ہے، وہ ایک رات میں. اور اس سے بڑے مجرم یہ نعت خون، جو نعت کا خون کرتے ہیں، ان سے بڑے مجرم وہ بانیان محافل ہیں، وہ محافل منعقد کرنے والے ہیں جو 15 عمرے کے ٹکٹ لگا دیتے ہیں، 1.5 کروڑ روپیہ سجاوٹ اور ان چیزوں کے اوپر لگا دیتے ہیں اور آپ کی مسجد کے، آپ کے اپنے علاقے کے وہ بیچارے بیٹھے منہ تک رہے ہوتے ہیں. میں نے سارا کچھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے رکھا ہے اور اپنے مشاہدے سے رکھا ہے. اس وقت اس جرم میں برابر کے شریک ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو پیمانے الٹ گئے ہیں، عوام اور حکمران اور مذہبی پیشوا سب ایک بارہ. آپ اپنے پچھلے دنوں میں بیان سنا ہے نا جی، جناب 30 لاکھ مدارس کے طلباء اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، بیان سنا ہے نا جی. وہ بندہ نے جی دنیا کے عام نارمل کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، نارمل گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور وہ بندہ کتنا جو ہے وہ مراعات کے ساتھ سر سے لے کے پیروں تک ڈوبا ہوا ہے. اب وہ کہے جناب میں اللہ کا ولی ہوں، وہ کہے میں اللہ کا ولی ہوں. یہ جس کے 15 گارڈ ہیں وہ کہے جی میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے اچھا جی آپ نے گارڈ کیوں نہ کہا؟ مجھے جان کا خطرہ ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جتنا جان کا خطرہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے جانشینوں کو تھا، اللہ کی قسم کسی کو نہیں تھا. کیسر و کسرا دونوں سپر پاوریں تھی اس وقت، روم بھی اور ایران بھی سپر پاوریں تھی، ایویں پھرلوسی سپر پاور نہیں تھی. آج امریکہ دعویٰ کرتا ہے نا سپر پاور کا، ویلز صدر نے چکیا ہے نا جی، تو بگاڑ لو کو بگاڑ سکتا تے کو کر لو. جدو انہوں نے چکنا ہوں نے تو گھروں بھی چک کے لے جاندے، ستیاں نوں چک کے لے جاندے، چل تو بھی چل تے تیری بڈھی بھی چلے، چلو دو میں چلو. سپر پاور سے چک کے لے گئے، کسی نے کچھ کیا؟ کوئی اکھاڑ سکے کچھ؟ یہ تو کوئی شے ہی نہیں. اس وقت روم اور ایران سپر پاوریں تھی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار حملے کیے گئے، لیکن ہر دفعہ میرا سونا رب اپنے محبوب کو محفوظ رکھتا. پھر صحابہ کرام نے نہیں، جو آپ کے جانشین بنتے آئے. صدیق اکبر کو تو وقت ہی تھوڑا ملا، تقریباً 2 سال کے قریب، ہے جی، اور تھوڑا ہی وقت ملا پھر آپ کا وصال ہو گیا. فاروق اعظم آئے، آپ کو شہید کیا گیا. عثمان غنی آئے، آپ کو شہید کیا. علی المرتضیٰ آئے، آپ کو شہید کیا گیا. آپ کے امام حسن آئے، ان کو شہید کیا گیا. امام حسین آئے، ان کو شہید کیا گیا. جو جو آپ کا نائب بنتا چلا آیا اس کو شہید کرتے گئے. پتا تھا ان کو کہ ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. آج بھی پاکستان کے اندر جو واقعتاً حقیقی چہرہ ہے اسلام کا، جن لوگوں نے ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج بھی ان کے اوپر عتاب ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا ہم نے پھر قربانیاں دینا چھوڑ دی ہیں یا نام لینا چھوڑ دیا ہے؟ صدیق اکبر سے لے کر آج تک حضور کا غلام نہ کبھی مشکل سے گھبرایا ہے، نہ پریشانی سے گھبرایا ہے، نہ دکھ سے گھبرایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو قرآن نے خوف اور غم کے پیمانے بتائے ہیں وہ اور ہے، جو آپ کے میرے خوف کے اور غم کے پیمانے ہیں وہ اور ہیں. پیمانہ وہی ٹھیک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا پیمانہ ہے، پیمانہ وہی ٹھیک ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا ہمیں نصیب کرے. کم از کم اللہ کرم فرما دے تو ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلا دے. ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. ایک وقت، ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جانا 100 سالہ طاعت بیریا کہتے ہیں مخلص عبادت سے زیادہ بہتر ہے. مخلص عبادت جو بندہ خلوص کے ساتھ کرے، وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف، ایک لمحہ اس کے کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ایک طرف. اور حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں، آقا جی نے فرمایا ہم جلساء لا یشقی جلیسہم
جو ان کے پاس بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ پھر بدبخت نہیں ہوتا. یعنی چنگے آدھے لڑ لگے میرے جھولی پھل پہ، مندے آدھے لڑ لگے اگلے بھی ڈو لگے. یعنی وہ چنگے بندے دی صحبت یارو مس دکان اتاراں، لئیے یا نہ لئیے اُلے اون ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو مس دکان لوہاراں، لکھ پلے کنج کنج بھئیے چنگرے اون ہزاراں. کوئی نہ کوئی برائی دامن کے ساتھ لگ ہی جاتی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.